فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، دیکھو ہم نے تمہیں بنایا، پھر تمہاری تصویر کشی کی، پھر ہم نے کہا فرشتوں سے جھک جاؤ آدم کے سامنے۔ اب یہ آیت پھر ان لوگوں کو سپورٹ دیتی ہے جو قرآن مجید میں جو ایوولوشن کریشن جو ہے انسان کی، اس کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید سے نظریہ ارتقاء کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں اب تک جو چیزیں آئی ہیں کہ ایک جگہ پر آدم کی مثال دی گئی، مٹی سے بنایا، اس میں کہا کن فیکون، وہ اسپیشل کریشن کی تائید والی آیت ہے۔ لیکن یہ کہ کسی مقام پر آپ کو وہ ایوولوشن والی بات جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ اب یہاں جو بات آ رہی ہے وہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ پہلے جمع کا صیغہ ہے، لقد خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ معلوم ہوتا ہے کوئی سپیشیز پہلے پیدا کی گئی، نسل پیدا کی گئی۔ ثم صورناکم، پھر تمہاری تصویر کشی کی ہے، فنیشنگ ٹچز دیے ہیں، تمہیں بنایا ہے، تمہارے نقش و نگار سنوارے ہیں۔ ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ جھک جاؤ آدم کے سامنے۔ آدم تو ایک ہے لیکن یہاں صیغے آ رہے ہیں جمع کے، اور اسی کی تائید ہو گئی تھی ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم علی العالمین، آدم کو بھی چنا تھا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک امکان ہے، باقی یہ چیزیں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہ تھیوریز ہیں، لیکن ان میں جہاں کہیں جس چیز کے لیے کوئی آتا ہے اشارہ اس کو ہمیں جان لینا چاہیے، باقی وی ہیو ٹو کیپ اٹ اوپن۔ ابھی دیکھیں گے اللہ تعالیٰ، ہو سکتا ہے جب حقائق اور مزید واضح ہو جائیں تو قرآن مجید مزید مبرر ہو کر سامنے آ جائے گا، لیکن جس حد تک وہ اشارات اب بھی ہمیں مل رہے ہیں انہیں بھی سمجھ لینا چاہیے، نوٹ کر لینا چاہیے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اب یہ مضمون ہم پڑھ چکے ہیں، سجدہ کیا سب نے سوائے ابلیس کے، لم یکن من الساجدین، نہ ہوا وہ سجدہ کرنے والوں میں۔ قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کس چیز نے تمہیں روکا ہے جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا، تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ قال انا خیر من، یہ اس کی اپنی استکبار کی بنیاد پر تھا۔ وہاں استکبرا، ابا واستکبرا، صرف یہاں اس کا قول نقل کر دیا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے بنایا ہے آگ سے اور اس کو بنایا ہے مٹی سے۔ قال فاہبط منہا، فاہبط منہا، اللہ نے فرمایا تو اتر جاؤ اس سے، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، اب تو تمہارے لیے کوئی موقع نہیں ہے کہ اس جنت کے اندر اکڑو اور اینڈو، فخرج انک من الصاغرین، اب تم ذلیل اور خوار ہو کر یہاں سے نکل جاؤ۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا ذرا مجھے مہلت دے پروردگار اس دن تک کے لیے جس دن کہ ان کو دوبارہ تو زندہ کرے گا، قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دے دے۔ قال انک من المنظرین، فرمایا ٹھیک ہے جاؤ تمہیں مہلت دی گئی۔ قال فبما اغویتنی، اب اس نے کہا کہ پروردگار جو تو نے مجھے گمراہ کیا اس آدم کے طفیل، اس کی وجہ سے میں رادہ درگاہ ہو گیا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اب میں لازماً بیٹھوں گا ان کے لیے تیرے سیدھی راہ پر، تیری سیدھی راہ توحید کی ہے، اس پر گھات لگا کر بیٹھوں گا اور انہیں شرک کی پگڈنڈیوں کی طرف موڑتا رہوں گا۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں لازماً ڈیرے لگا کر اور مورچہ جما کر بیٹھوں گا تیرے سیدھے راستے پر، توحید کے راستے پر، انہیں شرک کی پگڈنڈیوں کی طرف موڑنے کے لیے۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، میں ان پر حملہ کروں گا ان کے سامنے سے بھی، ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے بھی، وعن ایمانہم، ان کے دانی جانب سے بھی، وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں جانب سے بھی، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور اے پروردگار تو نہیں پائے گا ان کی اکثریت کو شکر کرنے والا۔ قال اخرج منہا مذموما مدحورا، اللہ نے فرمایا نکل جاؤ یہاں سے برے حال میں، خسیس حال میں، اور مردود ہو کر، دھتکارے جا کر، لمن تبعک منہم، جو کوئی بھی ان میں سے تیری پیروی کرے گا، لاملأن جہنم منکم اجمعین، تو میں تم سب سے جہنم کو پر کر کے رہوں گا۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور اے آدم اب رہو جنت میں تم اور تمہاری بیوی، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو کھاؤ اس میں سے جہاں سے چاہو، ہاں اس درخت کے قریب مت جانا، تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور
فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سورہ اعراف کے دوسرے رکوع میں قصہ آدم و ابلیس قرآن حکیم میں دوسری مرتبہ بیان ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے یہ سورہ بقرہ میں اس کے چوتھے رکوع میں آ چکا ہے۔ البتہ آپ دیکھیں گے کہ اگرچہ یہ قصہ جو ہے قرآن مجید میں 7 مرتبہ آیا ہے، 6 مرتبہ مکی صورتوں میں اور 1 مرتبہ مدنی صورت میں، لیکن یہ کہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی بات نئی ہے، اس لیے کہ جس دور سے بھی یہ تحریک جو ہے حضور کی دعوت کی گزر رہی تھی، اس دور کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہر جگہ پر آپ کو مزید نمایاں ملیں گی۔ اب مثلاً اس رکوع کے شروع میں ہمیں وہ عظیم آیت ملی ہے کہ جس میں جمع کا صیغہ اختیار کیا گیا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اس کے بارے میں پچھلی مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں۔ اب دوسری بات جو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو شیطان نے ورغلایا حضرت آدم کو اور حضرت حوا کو سلام علیہما، کہ جس درخت کا پھل کھانے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں روک دیا تھا، کسی طریقے سے ورغلا کر انہیں اس درخت کا پھل کھانے پر آمادہ کر لیا۔ اس کے لیے لفظ آیا فَوَسْوَسَ لَهُمَا۔ یہ وسوسہ اصل میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ چیزیں اس طور سے ہو رہی تھی جیسے کہ ہم ایک دوسرے کے سامنے کھڑے باتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو پہچان رہے ہیں، لیکن حضرت آدم اور حوا کے بھی دلوں میں وسوسہ اندازی کی ہے شیطان نے، جیسے کہ شیطان وسوسہ اندازی کرتا ہے ہمارے دلوں میں۔ یہ مکالمے اس طرح کے نہیں ہے کہ وہ ایک ہی محفل میں کھڑے ہوئے، عام طور پر سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع میں بھی اور دوسرے مقامات پر بھی ہمارا تصور کچھ اور رہتا ہے، لیکن یہاں وہ پردے حائل ہیں۔ ابلیس جو ہے وہ یقیناً جو ہے جنات میں سے تھا، حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اس وقت بھی وہ انویزیبل تھا، لہذا نفس جو آیا ہے فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، وسوسہ ان کے دلوں میں ڈالا۔ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا۔ اب یہاں خاص طور پر ایک بات آ رہی ہے، اس کو ہم متشابہات ہی میں شمار کریں گے۔ یہاں ایک خاص اثر ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ شجر ممنوع تھا، اس کا پھل کھانے کا ایک نتیجہ برآمد ہوا، اور وہ یہ ہوا کہ حضرت آدم اور حوا پر ان کی شرمگاہیں جو ہیں وہ نمایاں ہو گئیں۔ یا تو ایسا ہے کہ پہلے انہیں شعور نہیں تھا، اب شعور پیدا ہو گیا، یا یہ کہ انہیں کوئی خاص لباس جنت کا حلہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوا تھا، وہ لباس اتر گیا اس درخت کا پھل کھانے کے نتیجے میں۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے یقیناً بہت سے لوگوں کو کچھ قیاس آرائیوں کا موقع ملا ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک یہ نیکی اور بدی کی تمیز کا درخت ہے اصل میں، کہ جس کو کھاتے ہی نیکی اور بدی کی تمیز پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ یہ اصل میں پہلا سیکشول ایکٹ ہے آدم اور حوا کے مابین، جس کو اس سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ مختلف آراء ہیں، مختلف جو ہیں اس میں قیاسات ہیں، لیکن صحیح بات شکل یہی ہے کہ اس کے ضمن میں ابھی ہمیں اس کو متشابہات ہی کے دائرے میں رکھ کر اور اس کے بارے میں کوئی قطعی اور حقیقی اور یقینی رائے جو ہے قائم کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، تاکہ کہیں اور معلومات جو ہیں ہماری سائنس کے ذریعے سے اکتشافات اور معلومات کا دائرہ اور وسیع ہو جائے تو اس سے ہم پہنچ جائیں اس کی کنہ تک کہ وہ درخت کون سا تھا۔ لیکن یہاں ظاہر کیا گیا ہے کہ شیطان نے جو وسوسہ اندازی کی ان کے دلوں میں وہ یہ تھی، فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ، اور اس نے کہا، یہ وسوسہ اندازی کی کہ نہیں روکا ہے آپ دونوں کو آپ کے رب نے اس درخت سے، إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ، مگر یہ کہ کہیں آپ نہ ہو جائیں فرشتے نہ بن جائیں۔
او تکونا من الخالدین، یا ہو جائیں آپ ہمیشہ ہمیش رہنے والے۔ اب اس میں سیدھی سی بات یہ ہے کہ فرشتوں کو تو جھکایا گیا حضرت آدم کے سامنے، تو فرشتہ بن جانا کون سی بہت بڑی بات تھی، لیکن یہ کہ انسان بسا اوقات اپنی اصل حقیقت کو، اصل مقام کو بھول جاتا ہے، نسیان ہو جاتا ہے، اور یہ بات گویا کہ شیطان کے وسوسہ اندازی سے ان کے ذہن میں پیدا ہوئی، یا یہ کہ آپ ہمیشہ ہمیش رہیں اور آپ پر موت طاری نہ ہو۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور انہوں نے قسمیں کھا کھا کر اس نے یقین دلایا میں آپ کے لیے بہت یعنی مخلص ہوں، اور جو رائے دے رہا ہوں وہ بہت صحیح ہے۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، تو دھوکہ دے کر انہیں، جس کو ہم کہتے ہیں مائل کر ہی لیا، شیشے میں اتار ہی لیا۔ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ، تو جب ان دونوں نے چکھ لیا اس درخت کے پھل کو، بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، ظاہر ہو گئی ان پر ان کی شرمگاہیں۔ وَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور وہ اب لگے درخت کے جو جنت کے پتوں کو گانٹھ کر اپنے لیے لباس بنانے کے لیے۔ تفقا یخصفان، گانٹھنے لگے، جوڑنے لگے کہ جو جنت کے پتے تھے ان کو سی کر آپس میں اپنی سطر جو ہے وہ سطر پوشی کریں اور اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپیں۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، اور اب پکارا انہیں ان کے پروردگار نے، الم انہکما، کیا میں نے منع نہیں کیا تھا تمہیں، ان تلکما الشجرۃ، اس درخت سے، وَأَقُلْ لَكُمَا، اور میں نے کیا کہا نہیں تھا تم سے، ان الشیطان لکما عدو مبین، کہ شیطان تم دونوں کے لیے بڑا کھلا دشمن ہے۔ قالا ربنا ظلمنا انفسنا، تو ان دونوں نے کہا کہ اے رب ہمارے، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، زیادتی کی، ہم اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ فرما دیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم تو تباہ ہونے والوں میں ہو جائیں گے۔ یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، ایک تو یہ کہ یہاں کہیں بھی ایسا اشارہ نہیں ہے کہ ابلیس نے یہ وسوسہ ابتداءً حضرت حوا کے دل میں کیا۔ عام طور پر ہمارے ہاں جو کہانیاں مشہور ہیں وہ یہ ہے کہ حوا جو ہے ذریعہ بنی ہے حضرت آدم کو بھی گمراہ کرنے کا، وہ اشارہ نہ سورہ بقرہ میں اس کا ہے نہ یہاں ہے، بلکہ جمع کوئی جو تثنیہ کا صیغہ ہے مسلسل چل رہا ہے، ان دونوں کے لیے معاملہ ہے، بیک وقت ہے۔ تو یہ اصل میں جو عیسائی دنیا میں تصور پیدا ہوا ہے کہ عورت فی نفس ہی برائی کی مظہر ہے، ایو سے ایول، ایو حوا اور ایول بری شے، یعنی عورت فی نفس ہی برائی کی جڑ ہے۔ چونکہ ان کے ہاں رہبانیت پیدا ہوئی، شادی نہ کرنا جو ہے وہ گویا کہ اعلیٰ روحانی زندگی کے لیے شرط قرار پایا، عورت سے قرب اور تعلق جو ہے وہ بڑی گھٹیا بات، دنیا داری کی زندگی، حیوانی زندگی قرار پائی۔ تو یہ تصورات قرآن میں کہیں نہیں ہیں، یہ تو جیسے کہ آدم کا معاملہ تھا ویسے حوا کا معاملہ تھا، اور شیطان نے دونوں کو ورغلایا ہے اور دونوں نے اللہ سے معافی مانگی ہے۔ دوسرے یہ کہ یہاں نوٹ کر لیجئے کہ یہاں یہ بتا دیا گیا کہ وہ الفاظ کیا تھے۔ وہاں سورہ بقرہ میں ہم پڑھا آئے فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، حضرت آدم کے دل میں جو ایک سخت پشیمانی کے جذبات پیدا ہوئے تو اس کے لیے الفاظ خود اللہ تعالیٰ نے تلقین فرما دیے، اور وہ الفاظ یہ ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، قال اهبطوا بعضکم لبعض عدو، اور اللہ نے فرمایا کہ اب اترو یہاں سے۔ حبوط کے بارے میں گفتگو میں سورہ بقرہ میں کر چکا ہوں، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، عداوت جو ہے وہ چل رہی ہے، شیطان اور اس کی ذریت اور حضرت آدم کی اولاد، اس کے مابین تو سب سے بڑی دشمنی ہے، مستقل دشمنی ہے۔ باقی یہ ہے کہ انسانوں کے اندر بھی آپس میں دشمنیاں چلتی ہیں۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور اب تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور ساز و سامان ہے، ضرورت کی چیزیں ہیں، إِلَىٰ حِينٍ، ایک وقت معین تک کے لیے، یہ ابدی نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ایک خاص وقت تک کے لیے اب تمہیں وہاں رہنا بسنا ہے، اور وہاں رہنے بسنے کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں وہاں فراہم کر دی گئی ہیں۔ قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اب اسی زمین میں تم رہو گے اور اسی میں تم مر کر داخل ہو جاؤ گے، فیہا تموتون، اسی میں مرو گے، ومنہا تخرجون، اور اسی میں سے تمہیں دوبارہ نکال لیا جائے گا، بعث بعد الموت۔